حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں موت ایک حسین تحفہ ہے تمہارے لیے. الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے ایک گلدستے کی مانند ہے، ایک تحفہ ہے موت. چونکہ یہ جو دنیاوی زندگی ہماری ہے، ہماری روح ہمارے جسم میں قید ہے. چونکہ جسم کثیف ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، جسم میں ثقل ہے اور روح میں لطافت ہے. روح بڑی پاکیزہ ہوتی ہے. آئی بھی تھی رب کی طرف سے روح تو وہ پاکیزہ آئی تھی، وہ سراپا پاکیزہ تھی روح. ہم نے اس روح کو دنیا کے گورکھ دھندوں سے ہم نے روح کو پلید بنا دیا، روح کو ہم نے وزنی کر دیا. روح میں ہم نے جو لطافت تھی، روح میں جو طہارت تھی، روح میں جو پاکیزگی تھی، روح میں جو اعلیٰ اللہ رب العزت نے اعلیٰ طبیعت رکھی ہے روح میں، وہ روحانیت، روح بڑی اعلیٰ شے ہے، بڑی لطیف ہے روح. اور رب سے سوال کی، رب نے فرمایا، حضور سے سوال کیا گیا، من امر ربی، رب کا یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من امر ربی. سوال کیا گیا تھا روح کسے کہتے ہیں؟ روح کسے کہتے ہیں؟ روح کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا، میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی یہ امر ہے. یہ روح بڑی پاکیزہ ہے، بڑی لطیف ہے. یہ ہمارے جسم کے کثیف پجروں میں یہ قید ہے روح. یہ دنیا سجن المومن ہے، حدیث میں الفاظ ہے سجن المومن، یہ دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ ہمارے لیے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جنت کمانے حاصل کرنے کی جگہ دنیا ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا کافر کے لیے لذت کا مقام ہے. لیکن ہمارے لیے یہ قید خانہ ہے. ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، مومن اپنی شان کو پہچانتا نہیں ہے، اپنے آپ کو سے واقف نہیں ہے، اپنی آپ کی معرفت نہیں ہے. اس لیے کہا گیا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم خودی سے واقف نہیں ہیں، اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہماری شان بلند ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے میں بڑی طاقت ہے. یہ کلمہ آپ کو زمین کے پستی سے آسمان کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے. ایک مومن کی شان بہت بلند ہوتی ہے. تو یہ موت ہمارے لیے، یہ جب آتی ہے تو موت ہمارے لیے اس دنیا سے رخصتی کا ایک سامان ہوتی ہے. یہ تحفہ ہے ہمارے لیے. موت حسین گلدستہ ہے ہمارے لیے. موت ہمارے لیے ایک حسین تحفہ ہے، روح کی آزادی کا ایک ذریعہ ہے. جب موت کے فرشتے آتے ہیں ایک مومن کی روح کو نکالنے کے لیے، اور تو وہ فرشتے مومن سے اس کی روح کو کہتے ہیں آجا تو اس قید خانے سے باہر آجا. بڑے پیارے انداز میں مومن کے لیے وہ فرشتے آتے ہیں. وہ فرشتہ اتنا حسین ہوتا ہے،
جب روح قبض کرنے کے لیے مومن کا فرشتہ آتا ہے نا تو بڑا حسین ہوتا ہے، وہ مومن کے لیے بڑا حسین ہوتا ہے، اس کے چہرے آفتاب سے زیادہ روشن و چمکدار ہوتے ہیں۔ روح نکالنے کے لیے جو فرشتہ ایک مومن کی خدمت میں آتا ہے، اللہ کی طرف سے موت آتی ہے، روح آخرت کی طرف ہمارا سفر شروع ہونے والا رہتا ہے، تو انسان تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ان کی نگاہوں کے سامنے وہ ساری سارے مناظر آتے رہتے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں روح نکالنے کے لیے۔ تو یہ حسین ایک تحفہ ہے یہ موت، جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ اپنے وہ دنیاوی اعمال جو ہم نے اس دنیا میں غلط برے اعمال کر دیے نا، وہ ڈر ہمیں ستاتا ہے۔ وہ غلط اعمال اس کا ڈر ہمیں ستاتا ہے، اس لیے ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے آخرت کی منزل کو، برزخ کی منزل کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے ایک مومن موت سے ڈرتا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضرت سعید خدری سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت ام دردہ سے روایت ہے۔ یہ موت ایک حسین تحفہ ہے تمہارے لیے جب اس پنجرے سے تم زندگی کے آزاد ہوتے ہو۔ کس کے لیے حسین تحفہ ہے؟ مومن کے لیے۔ اس بات کو یاد رکھنا آپ، جو مومن ہے، جس کی شان بلند ہے، جن کے اعمال اچھے ہیں، جو نیکوکار ہے، جو پرہیزگار ہے، جو زہد و ورع والا ہے، جو تقوی و طہارت والا ہے، جو فاسق نہیں ہے، فاجر نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، جس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، جو دنیا دار ہے، صرف دنیا کی محبت نے انہیں غافل کر دیا ہے، انہیں وہ انسان ایک ایسا انسان بن چکا ہے جو دنیا کے حب نے، دنیا کی مال کے محبت نے، دنیا داری انہیں غلبہ، ان پر غلبہ کر دیا ہے، تو وہ لوگ موت سے ڈرتا ہے۔ لیکن جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ اسے وہ حسین گلدستہ سمجھتے ہیں، حسین تحفہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی ایک حسین نعمت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا کے قید خانے سے ایک روح پاکیزہ، جو روح اللہ نے تمہیں دیا تھا، اس سے تم کو آزادی دینے کے لیے موت آتی، اس سے آزادی دینے کے لیے موت آتی ہے۔ یہ قید خانہ ہے، یہ روح بڑی پاکیزہ تھی، پاکیزہ ہے، لیکن ہم نے اس کی پاکیزگی کو ختم کرنے کی دنیا میں کوشش کی، اس لیے جسم کو موت ہے۔ آپ یاد رکھیں، جسم کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ روح کبھی نہیں مرتی، روح مرتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب روح نکالا جاتا ہے نا بندے کے جسم سے، تو روح نکالتے ہی فرشتے اپنے اسے ہاتھ میں لے لیتے، ہتھیلی پر روح رہتی۔ اب روح دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میں عقیدہ اہل سنت بھی آپ کو اپنی گفتگو میں حدیث کے حوالے سے دے رہا ہوں، روح دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جن کا عقیدہ ہے انسان مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اب سنو، روح زندہ، جسم کو بھی اللہ زندگی عطا فرماتا ہے، اور یہ قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے کہ ہم زندہ رہتے ہیں۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تمہیں اللہ موت دیتا ہے، ثم یمیتکم وثم یحییکم، تم مردے تھے، تمہیں اللہ نے زندہ کیا، پھر اللہ نے موت دیا، پھر تمہیں زندہ اللہ فرماتا، ثم یحییکم۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ نص قرآنی، نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، موت تو ایک لمحے کے لیے آئی چلی گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر شخص کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ لمحے کے لیے آتی ہیں، چلی جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے موت۔
لیکن اس کے بعد حیات ہی حیات ہے. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، موت آئی ثم یحییکم. اللہ فرماتا پھر تمہیں ہم زندہ کر دیتے ہیں. تو یہ قبر میں ہر مومن کافر سب کو زندہ کیا جاتا ہے. کافر بھی زندہ کیا جاتا ہے. سن لیں آپ کان کھول کر، جن کے یہ عقیدے ہیں کہ ہم ایک مومن مر کر مٹی میں مل گئے، قرآن کہتا ہے کہ تمہیں موت آتی ہے پھر تمہیں زندہ کر دیا جاتا ہے. ثم یمیتکم وثم یحییکم، تمہیں زندہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ آخرت کی زندگی نہیں ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی اس کے بعد آتی ہے جس کی قرآن رہنمائی کرتا ہے. ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں تمہیں لوٹایا جائے گا، رب کی بارگاہ میں تمہیں بلایا جائے گا. رب تبارک و تعالی روز محشر تمہیں اٹھائے گا. پھر میدان محشر میں تم سے سوالات و جوابات اور جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. وہ تو میدان محشر ہے. لیکن یہ جو عالم برزخ ہے، یہاں تمہیں زندگی ملتی ہے. اور زندگی کیسی ملتی ہے؟ جب فرشتہ ہمیں غسل دے کر نہلایا جاتا ہے تو یہ حدیث پاک میں ہے، یہ ام دردہ سے روایت ہے، ابھی سعید خدری سے روایت ہے کہ مردے دیکھتے ہیں، مردے بولتے ہیں، مردے دیکھتے ہیں، مردے کہتے ہیں، مردے کے اندر ادراک ہوتا ہے، مردے میں سمع ہوتا ہے، مردے سنتے بھی ہیں، مردے میں بصر ہوتا ہے، مردے دیکھتے بھی ہیں، مردے سنتے بھی ہیں، مردے گویائی کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں. کس سے بولتے ہیں؟ مردے کہتے ہیں وہ غسل دینے والے سے، مجھے اچھے سے غسل دو، یوں پلٹاؤ مت، مجھے اچھے سے غسل دو. اس لیے کہ جسے زندوں کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، ہماری روح نکلنے کے بعد ہمارے جسم کو اس کے بعد ہماری ان اعمال اور حرکتوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں بہتر انداز میں غسل دو، اچھے انداز میں غسل دو. اور مردے اپنے اہل خانہ سے کرتے ہیں، میرے اہل خانہ، ہمیں دنیا نے دھوکہ دیا، تم دنیا کے دھوکے میں مت آنا. ہم نے دنیا داری کی، یہاں دنیا داری کی، ہمارے اہل خانہ، اے لوگو اس دنیا کے دھوکے میں تو نہ آنا، اس دنیا کے دھوکے میں مت آنا، اس دنیا نے ہمیں دھوکہ دیا. اور مردے بولتے ہیں، مردے کہتے ہیں مجھے اچھے سے غسل دو، بہتر انداز میں غسل دو. پھر وہ مردے آپ پہچانتے بھی ہیں. آپ غسل دیتے ہیں، جو غسل دینے والا گھر کا آدمی غسل دے رہا ہے تو اس غسل دینے والے کو وہ پہچانتے بھی ہیں، کفن پہنانے والے کو پہچانتے بھی ہیں. آج ہم نے ایک ایسے پروفیشنل افراد کو ہم بلانے کے عادی ہو گئے ہیں غسل دینے کے لیے، لیکن حکم کیا ہے؟ گھر والے سب سے مستحق طریقہ، مستحب یہ ہے، مستحق وہ بندہ ہے جو اس کا اپنا گھر والا ہے، اسے گھر کے لوگ غسل دیں، نہلائیں، گھر کے لوگ نہلائیں، کفن پہنائیں، گھر کے لوگ کفن پہنائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ حوالے کر دیتے ہیں غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم نے غسل دینے کے طریقے کو سیکھنا پسند بھی نہیں کیا. غسل کیسے دیا جاتا ہے، کپڑے کیسے کتنے پہنائے جاتے ہیں، ہمیں پسند بھی نہیں ہے. ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم سیکھنا پسند نہیں کرتے. لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ اہل خانہ اس جانے والے کو، اپنے اقربا اعزا کو، والدین کو، اپنے گھر والے کو غسل دے. عورت ہے تو وہ عورت اپنی ماں بیٹی اور اس کی بیٹی بہو غسل دے، اور اگر جو ہے باپ ہے، دادا ہے، خاندان کا کوئی بڑا ہے تو اس کے بیٹے انہیں غسل دیں، ان کی اولاد انہیں غسل دیں. اسے جانتی ہے، پہچانتی ہے، بولتی بھی ہے میت.
میت بولتی بھی ہے، میت میں ادراک ہوتا ہے، میت میں فہم ہوتا ہے، میت میں سمجھ ہوتا ہے، مدری میت دیکھتی ہے، میت سنتی بھی ہے، میت بولتی بھی ہے، اچھے سے غسل دو ہمیں۔ اور میت کہتی ہے ہمیں جلد سے جلد میری منزل کی طرف لے کر چلو، میرے مقام کی طرف لے کر چلو، میری منزل کی طرف لے کر چلو۔ جب آپ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اسے اپنی منزل کی طرف لے کر جاتے ہیں اور جنازہ پڑھتے ہیں، وہ سب میت دیکھ رہی ہوتی ہے، روح مرتی نہیں، جسم بے جان ہو گیا ہے، روح تو اسی طرح سلامت ہے۔ روح کا تعلق جسم سے برقرار رہتا ہے۔ روح گئی ہے، نکالی گئی ہے جسم سے، فرشتے آئے ہیں، مومن بندے کی روح کو لینے کے لیے فرشتے آئے ہیں۔ وہ فرشتے آئے ہیں جو آسمان سے ایسے چمکدار نورانی چہرے والے فرشتے آئے ہیں جس کا چہرہ وہ فرشتے کا آفتاب سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ وہ مومن کے روح کو لے کر جلوس کی شکل میں وہ اللہ رب العزت کی طرف، آسمان کی بلندیوں کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ مومن بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ جنت کا کفن بھیجتا ہے، مشک عنبر کی خوشبو بھیجتا ہے فرشتوں کو دے کر۔ وہ فرشتے آتے ہیں، اسے کفناتے ہیں، اسے نکالتے ہیں جسم سے، کفناتے ہیں، اور مومن بندے کے جسم پر وہ عطر لگاتے ہیں، اور عطر لگا کر وہ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور ساتوں آسمان کی بلندی کی طرف فرشتے لے جا کر رب کی بارگاہ میں ہمیں ہماری روح کو پیش کرتے ہیں۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان مومن کی ہے۔ جب ایک مومن کی یہ شان ہے تو اللہ والے کی شان کتنی بلند ہوگی، اولیاء اللہ کی شان کتنی بلند ہوگی، ان کی روح کو کس جلوس کی شکل میں لے جایا جاتا ہوگا، اور پھر نبیوں کی شان کتنی بلند ہوگی، اور پھر میرے آقا تاجدار کائنات کی شان اور ان کی روح کتنی پاکیزہ ہو، کتنی بلند ہوگی۔ یہ تو کہ مومن کی شان ہے۔ کس کے لیے؟ مومن جب اچھا اعمال کرتا ہے۔ ہم دنیا دار نہیں ہوتے، ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کوئی نیک کام کیا ہے تو یاد رکھیں یہی نیکی ہمارے لیے قبر میں اب کام آنے والی ہے۔ فرشتے لے جا کر ہمیں جب ہمارے اعزاء اقربا قبر کی کوٹری میں ڈال دیتے ہیں تو قبر میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جب قبر میں آپ کو آپ کے اعزاء اقربا قبر کی بند کوٹری میں آپ کو ڈال کر واپس آنے لگتے ہیں، واپسی ہوتی ہے تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قبر میں آپ جسے آپ نے قبر میں ڈال کر آپ واپس ہو رہے ہیں، وہ مردہ آپ کے چپل کی، نالین کی، چپل کی وہ کھڑاون کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ مردے سنتے ہیں، وہ کسی اور کے عقیدے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنے مردے کو اعمال کے آغوش میں دے کر آئے ہیں ہم۔ اب وہ فرشتے جب وہ آپ کے چپل کے واپس جب ہوتے ہیں آپ، تو آپ کی چپل کی آواز کو وہ مردے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، کتاب الوضو میں، کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ کے نالین، آپ کی چپل کی آہٹ کو وہ مردے سنتے ہیں۔ اب وہ ان سے سوال کرنے والے فرشتے آتے ہیں نورانی شکل میں۔ وہ فرشتے جب آتے ہیں تو اب ان کے فرشتے کی شکل بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھو لینے والے آئے تھے حسین صورت میں، لیکن شکل بدلی ہوئی ہے۔ اب فرشتے آپ کے پاس آ رہے ہیں سوال کے لیے، تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ سیاہ رنگ کے فرشتے، نیلو آسماں آنکھوں والے فرشتے
وہ زرد رنگ کے آنکھوں والے فرشتے، سیاہ فرشتے آپ کی قبر میں آتے ہیں اور آ کر وہ سوال کرنے کے لیے جب آپ کو اٹھاتے ہیں. لیکن حدیث پاک میں ہے کہ ان کو قبر میں جب آتے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں سے نماز جو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ نماز اولین پرشش نماز بوت. سب سے پہلا سوال قبر میں میدان محشر میں نماز کا ہوگا. یہ نماز آپ کے سرہانے ٹھہر جاتی ہے. سنیں حدیث سنیں، یہ نماز آپ کے سرہانے ٹھہر جاتی ہے. میں نے پہلی مرتبہ اس حدیث کو پڑھا ہے اور آپ سے پہلی مرتبہ اس حدیث کو میں ذکر کر رہا ہوں. یہ فرشتے آتے ہیں تو یہ نماز کیا کرتی ہے؟ ہمارے سرانے ٹھہر جاتی ہے. اللہ نماز کو بھیج دیتا، آپ کے عام اعمال کو سرانے نماز کو بھیج دیتا. پھر زکوٰۃ آپ کے دائیں طرف ٹھہر جاتی ہے، گھیرا لگا کر، گھیرا ڈال کر قلعہ گویا کے بنا لیتی ہے، وہ ایک حصار بنا لیتی ہے. یہ نام اعمال ہمارے حصار ہو جاتے ہیں. میت کے حقوق اپنے حصار میں لے لیتے ہیں. وہ کیسے؟ نماز سرہانے ہے. حدیث میں نماز سرہانے ہے، دائیں جانب زکوٰۃ ہے، دائیں جانب دائیں طرف زکوٰۃ آ جاتی ہے. وہ اعمال آپ کا بائیں طرف روزہ آتا ہے. سرہانے نماز، دائیں جانب زکوٰۃ، بائیں جانب روزہ آپ کو حصار میں لے لیا ہے. اب اپنے حصار میں لے لیا ہے. اور دیگر اعمال جو آپ کرتے ہیں، کار خیر نیک اعمال جو آپ کرتے ہیں، وہ آپ کو مزید پیر کے حصے سے لے کر وہ حصے کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں. گویا کہ آپ کے اقربا نے آپ کو قبر میں ڈالا، ان کے آپ کے جو نیک اعمال تھے اس نے اپنے آغوش میں آپ کو لے لیا وہاں. یہ ایک مومن کی شان ہے. ایک مومن بندہ جب یہ کرتا ہے تو اسے اپنے آغوش میں جھولے میں لے لیتا ہے یہ اعمال آپ کو. اب یہ نماز فرشتے آئے سوال کرنے تو نماز کہتی ہے فرشتے ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، تم ادھر سے نہیں آ سکتے. سر کے پاس نماز ٹھہری ہے، تم ادھر سے نہیں آ سکتے، داخل نہیں ہو سکتے. میں اس بندے کا نام اعمال نماز ہوں. پھر جب وہ دائنے سے فرشتے آنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے سے وہ نام اعمال زکوٰۃ کہتی ہے، زکوٰۃ یہ بول رہی ٹھہر جاؤ، تم ادھر سے نہیں آ سکتے، میں تمہیں آنے کی اجازت نہیں دوں گی. پھر بائیں جانب سے روزہ آ کر ٹھہر جاتا اور کہتا ہے میں تمہیں اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہوں. پھر وہ پیر کا حصہ جو ہوتا ہے، دیگر اعمال کے اس کے حصے جو ہوتے ہیں، وہ ان کو حصار میں لے کر فرشتوں کو وہیں روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم اندر نہیں آ سکتے، تمہیں سوال کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہیں اندر آ سکتے؟ کہتے ہیں تمہیں سوال کرنا ہے تو ہمارے اس حصار سے باہر رہ کر تم سوال کرو. اللہ اکبر. یہ تمہارے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ کے کار خیر، اچھے اعمال آپ کے سارے اپنے حصار میں لے کر اب فرشتہ باہر اس حصار سے باہر رہ کر وہ سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسے اٹھاتا ہے. حدیث میں ہے دو فرشتے اسے آتے ہیں اور اٹھاتے ہیں. وہ فرشتے منکر اور نکیر ہوتے. وہ نکیرین آپ کے جو آپ کے اعمال نے اپنے حصار میں لے کر رکھا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں نقل فرمایا وہ اعمال زکوٰۃ، حج، روزہ اور وہ نیک اعمال آپ کے اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں. فرشتے باہر ٹھہر کر اب انہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں اجلس، تو اٹھ کر بیٹھ جا. وہ انہیں اٹھاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد وہ جب اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے تب اس سے سوال ہوتا ہے بتا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امتحان بھی ایسا امتحان ہے کہ اس میں سوال بھی ہے اور سوال کا جواب بھی بتا دیا گیا ہے. کتنا پیارا رب کا امتحان اور کتنی بلند شان ہے مومن بندے کی. مگر ایک بخاری نے تو صرف ایک سوال کو لکھا ہے.
وہ ایک سوال صرف محمد مصطفیٰ کے بارے میں، ما کنت تقول فی شان حقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ بتاؤ اے صاحب قبر کہ تم محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ صاحب بخاری نے تو صرف ایک سوال نقل کیا ہے، یہ دو سوال کو تو ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ یہ دو سوال ہے حدیث میں، من ربو کا ما دینو کا، لیکن یہ تیسرا سوال جو ہے نا، یہ تیسرا سوال ایک آخری اور فیصل کن سوال ہے، یہ فیصلہ کن سوال ہوگا۔ یہ ما کنت تقول، تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ تقول فعل مضارع ہے، اور اس میں جب کانا یکون داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا دنیا میں کہا کرتے تھے یہ بتاؤ، اب کیا کہتے ہو نہیں، کیا کہا کرتے تھے نبی کے بارے میں؟ جب نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، تو جو نیکوکار ہوگا، اللہ والا ہوگا، مومن ہوگا، صالح ہوگا، زہد و ورع والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ کہے گا یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو پوچھیں گے فرشتے، پوچھیں گے یہ بتا کہ تم نے انہیں کیسے جانا، کیسے جانا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ میں اللہ کی کتاب قرآن میں سے پڑھا تھا، میں ایمان لایا، قرآن پڑھا، اللہ کی کتاب میں پڑھا، ایمان لایا، اور میں نے رسول اللہ کو مانا، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، میں پہچانتا ہوں یہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اہل ایمان پہچان لیں گے۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ حدیث میں بڑی طوالت ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں ہیں، فرشتے آئیں گے، نم کنومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، دلہن سوتی ہے ایسے سو جا۔ دلہن کو اس کے شوہر، اس کے خاوند کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ حدیث پاک میں سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے سوالات کے وقت میں محدثین لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا دیدار کرایا جائے گا، اور وہ رسول اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پہچان لے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جائے گا، کشادہ کر دیا جائے گا، اور اتنا کشادہ کر دیا جائے گا کہ حضور کے روضے مقدس، حضور کی زیارت کر کے وہ کہے گا یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لایا تھا میں۔ اب جنت کا بچھونا آتا ہے، وقت کی گنجائش نہیں ہے، بات ختم کر رہا ہوں۔ جنت کا بچھونا آتا ہے، رب فرماتا ہے لے جاؤ فرشتے، اس کے لیے جنت کا بچھونا جب بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، نورانی قبر کو نورانی بنا دو، اور پھر اسے جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے۔ اور اگر بد ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو کہتا ہے ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، ان سوالات کے جوابات نہیں جانتا۔ مختصراً عرض کیا میں نے حدیث کو، حدیث میں بڑی طوالت اور بڑی گنجائش ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر دوزخ کے وہ ٹھکانے بتائے جاتے ہیں، اور بتایا پھر جنت بتایا جاتا ہے مومنین کو، کہا اگر تم یہ نیک اعمال نہیں کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، اب دیکھو اللہ نے اسے بدل کر تمہیں یہاں رکھ دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ دنیا، حدیث کا مفہوم یہی ہے، بیان کا مقصود یہی ہے کہ آپ اپنے اندر بیداری پیدا کرو۔ یہ دنیا کی محبت، دنیا داری، یہ دنیا کے کرتوت دھندے، یہ ہمارے غارت کا، ہمارے لیے یہ غارت کا سامان ہے۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور ہماری آخرت کیا ہے؟ اور ہماری حیات اصل میں وہ برزخ کی حیات ہے، جہاں ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو کے جانا ہے۔ وہاں نہ تمہارے بھائی آئیں گے قبر میں، نہ بہن آئے گی، نہ ماں آئے گی، نہ بیٹے آئیں گے، نہ اولاد آئیں گے۔ وہاں کون آئے گا تمہارے لیے؟ وہاں آئیں گے تمہارے لیے، تمہیں بچانے کے لیے تو تمہارے اچھے تمہارے اعمال ہوں گے جو تمہیں اپنے آغوش میں لیے رہیں گے، تمہارے اپنے اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے۔ اس لیے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اپنے اعمال میں اخلاص نیت کے ساتھ آپ عمل کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہمیں دنیا کو بہتر بنا دے، اور دنیا کے اس عارضی دنیا کے لیے آفتوں سے ہمیں محفوظ فرماتے ہوئے آخرت کی حیات عطا فرما دے۔